بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلو ورلڈ سٹی کے تمام چاہنے والوں کو مینجمنٹ کی طرف سے سلام۔ مختلف قسم کی چائے مگوئیاں ہو رہی ہیں اور جو افراد کرٹیک کرتے ہیں بلو ورلڈ پہ وہ اپنی گفتگو کر رہے ہیں۔ بہت سارے ویوز پچھلے دنوں میں اور تاثرات لوگوں کے دیکھنے کو ان دنوں میں مل رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ایک مشکل وقت میں جو کبھی کسی کو فیس کرنا پڑے تو بہت سارا کرٹیسزم سننا پڑتا ہے، وہ ہیلدی بھی ہوتا ہے، اس میں نیگیٹو کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، اس میں بحث پرائے بحث بھی ہوتی ہے۔ ہم اوپن ہارٹیڈلی سب سن رہے ہیں اور آپ سب کے سب سوالوں کے سب جوابات الحمدللہ ہم دینے کو تیار ہیں اور دے بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ جہاں جہاں جو ڈس انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہیں ہم اس کو آ، اس کا الحمدللہ بخوبی جواب دے رہے ہیں۔ کل پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کیا گیا کہ جی خدا نہ خواستہ آپ کو اگر اداروں کی طرف سے این او سی نہیں دیا جاتا کسی بھی وجہ سے، بھلے ان کی اپنی کوئی نیگیٹو ایجنڈا ہو یا آپ میٹ اپ نہ کر پائیں ریکوائرمنٹس کو، تو ان اینی کیس این این او سی از ناٹ ریلیزڈ، وٹ ول یو ڈو؟ تو کل ہم نے اس کا جواب الحمدللہ دیا تھا پریس کانفرنس میں، اور وہ یہی جواب ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ سارے سن لیں کہ ہمارے پاس الحمدللہ جو لوگوں نے ہمیں سرمایہ دیا اس سے ہم نے زمین خریدی، اور زمین ہمارے پاس اتنی اویلیبل ہے الحمدللہ کہ ہم 1/4 زمین پہ ڈلیوری کریں بھی تو ہمارے پاس 3/4 زمین الحمدللہ ایکسیس ہے، جو دبئی کا خواب ہم نے دیکھنا شروع کیا ہوا ہے اپنے لیے اور اس قوم کے لیے، جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آ رہا کہ اتنی پروگریسو گفتگو اور اتنے یونیک آئیڈیاز اس ملک میں زندہ رہتے ہوئے کیسے سوچ سکتے ہیں اور یہاں کیسے نافذ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے چاہا، نافذ تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے، ہم صرف ایفرٹ کے ارادوں کے مکلف ہیں۔ اس کی استطاعت بھی اللہ نے دینی ہے اور اس کے وسائل بھی اللہ پاک نے دینے، اور اللہ پاک عطا کر رہے ہیں۔ یہ جو نیگیٹیوٹی بھی ہمارے خلاف پھیلائی جاتی ہے وہ الحمدللہ ہماری مارکیٹنگ کا باعث بنتی ہے، اور جس کو نہیں بھی پتا ہوتا اس کو ہمارے پروجیکٹ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ تو یہی مہربانی ایک دفعہ دوبارہ بلو ورلڈ سٹی پہ کی گئی ہے، اور الحمدللہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جس کو نہیں بھی پتا تھا ہماری ڈیولپمنٹ اور زمین کی تعداد کے بارے میں، اس کو بھی الحمدللہ آج پتہ ہے۔ تو دو چار چیزیں، ایک تو ہم نے کہا ہمارے پاس زمین موجود ہے تو ہم اپنے اینڈ یوزرز کو رجسٹریاں کرا دیں گے، اور وہ اپنے اپنے جو حصے کی زمین ہے جو ان کو پلاٹ کی صورت میں انشاءاللہ کٹنگ کر کے دیں گے، وہ اس کو اس پہ اپنی آباد کاری کر سکتے ہیں۔ اس پہ کوئی قانون کسی کو رجسٹری کرا کے دینے پہ پابندی نہیں لگا سکتا۔ یہ ڈیولپمنٹ ہم سائٹ پہ کر رہے ہیں وہ ہم کورٹ آرڈرز کے تحت کر رہے ہیں، دوز آر بینگ گورنڈ بائی سول اینڈ ڈسٹرکٹ کورٹ آرڈرز۔ ان کو بھی کوئی چیلنج اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ فائنلٹی اختیار کر گئے ہوئے ہیں، اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور دیگر اداروں کے خلاف تھے، ان کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا تھا اپنے وقت پہ، وہ فائنلٹی اختیار کر گئے، لہٰذا وہ اب انڈویبل ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا پروجیکٹ اس حوالے سے ڈیلیور کر رہے ہیں۔ جہاں تک چیز رہے گی سروسز کی، تو آج کل جو بجلی پانی گیس کے حالات اس ملک میں ہیں وہ سب کو اپنی اپنی ہی پیدا کرنی پڑ رہی ہے، اور ہم نے سولر جنریشن کے لیے جو گورنمنٹ آف پاکستان کے قوانین کے مطابق آپ 1.5 میگا واٹ کے پاور پروجیکٹس لگا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے ہر سیکٹر کا الگ الگ پاور پروجیکٹ لگائیں گے۔ جتنے ہمارے برساتی نالے ہیں ان کو ہم خوبصورت لیکس میں کنورٹ کر کے ان کو اوپر سے سولر پینلز کے ساتھ کور کریں گے، جس طرح سے ماڈرن دنیا میں ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بجلی جو ہے الحمدللہ علاقہ مکینوں کو ارزاں قیمتوں پہ دی جائے گی، اور وہ وابڈہ جتنی مہنگی بجلی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ تو یہ پروویژن ہم آپ کو دیں گے، اللہ نے چاہا تو ہم وابڈہ سے آدھے ریٹ پہ بجلی پروڈیوس کر کے اپنے باسیوں کو دیں گے، اور انشاءاللہ حکومت وقت کے لیے ایک مثال قائم کریں گے کہ آپ خود کفیل ہونا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں دنیا میں اویلیبل، اگر ہماری نیت ہے یہ کام اچیو کرنے کی۔ اسی طرح گیس کے حوالے سے، نیچرل گیس بھی آپ کو پتہ ہے اس ملک میں فقدان ہے اور وہ نہیں اویلیبل ہوتی، تو ہم ایل پی جی پروجیکٹس کا ارینجمنٹ کر رہے ہیں، اور ایل پی جی کے تھرو ہم گیس کی سپلائی پورے پروجیکٹ کو کریں گے، اور اس میں بھی کوئی قطن یا ممانعت نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑے پاور پروجیکٹ کے ساتھ ہماری کراس دی موٹر وے گفتگو ہو رہی ہے، ان کی اسپیشلٹی پاور پروجیکٹس لگانا ہے، تو وہ پاور پروجیکٹ لگا کے اپنے لائسنس کے تھرو جو ان کے پاس آلریڈی ہے وہ سیلنگ کر سکتے ہیں ٹو اینی آف دی سراؤنڈنگ ویسنٹی۔ تو وہی کام ہم انشاءاللہ ہم وہ اپنے پروجیکٹ کے لیے بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیر آر ڈفرنٹ ویز آف گوئنگ اباؤٹ تھنگس۔ پھر ایک اس طرح کی بحث میں نے دیکھی کہ جی کچھ بلاکس آپ نے پہلے لانچ کیے تھے وہ آپ ڈلیور نہیں کر رہے، کچھ بلاکس آپ نے نئے لانچ کر دیے ہیں، وہ آپ کا فوکس ان پہ، اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا ارادہ۔ آپ اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ بلو ورلڈ سٹی میں آئے کس لیے ہیں، بلو ورلڈ سٹی کی یونیکنیس کیا ہے۔ بلو ورلڈ سٹی کین ناٹ بی کمپیئرڈ ود اے روٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ۔ بلو ورلڈ سٹی ایک شہر کا نام ہے، اور وہ شہر ٹورزم کے گرد ریوالو کرتا ہے،
اور ٹورزم کو ڈیولپ کرنے کے لیے اس نے اس طرح کے پروجیکٹس لگانے ہیں جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے وائبل ہی نہیں ہے. مثلا جو ہمارا واٹر پارک ہے اس پہ 2.5-3 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. آپ وہ سن کے آئے ہیں نا یہاں پہ لینے کے, یار ہم نے ایسے پروجیکٹ میں جگہ لینی ہے جہاں پہ واٹر پارک ہو. پھر اس کے علاوہ ہم برج العرب بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے. پھر ہم بلو مسجد استنبول بنا رہے ہیں, اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگ رہی ہے. ہمارا ایک ایک گیٹ جو ہے وہ 15 سے 20 کروڑ روپے مالیت میں تیار ہوا ہے, اور اب آج کی ڈیٹ میں وہ بنانے جائیں تو شاید 50 کروڑ روپیہ ایک گیٹ کو بنانے پہ تعمیر ہو. اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی اٹیمپٹ کوئی اور پروجیکٹ دوبارہ کر پائے گا. کہ یہ اللہ کی مہربانی تھی, ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے ایک چیز کے ہونے کا. وہ الحمدللہ بلو ورلڈ نے وہ وقت گزارا ہے, اور اللہ پاک نے وہ نصرت عطا کی ہے کہ ہم وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں سائٹ پہ. وہ کریٹیوٹی جسے دیکھ کے آپ بلو ورلڈ کی تعریف کرتے ہیں. تو بلو ورلڈ جو آج بلو ورلڈ ہے وہ ان لوازمات کی وجہ سے ہے جو وہاں پہ سائٹ پہ ڈیولپ کیے گئے ہیں اور موقع پہ اویلیبل ہیں. آپ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, ان کو محظوظ ہوتے ہیں, جو ان سے محظوظ ہوتے ہیں, جو ورلڈ ٹالسٹ ہارس میسکاٹس ہیں ان کو بنانے پہ بھی ایک رقم انویسٹ ہوئی ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں تو محظوظ ہوتے ہیں نا. تو یہ روٹین کے ہاؤسنگ پروجیکٹ سے آپ اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے, چونکہ روٹین کی سیلنگ میں یا روٹین کے پروجیکٹ سائز میں اس طرح کے اربوں خربوں روپے کے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں کی جا سکتی, یا کم از کم اربوں میں بھی اگر وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہو تو وہ ایک روٹین ہاؤسنگ پروجیکٹ 2 4 5 ہزار 10 ہزار کنال والا نہیں کر سکتا. یہ چونکہ ہم شہر آباد ایک کرنے جا رہے ہیں اور اس شہر کے لیول پہ جا کے اس مائنڈ سیٹ کو یوٹیلائز کر رہے ہیں جس مائنڈ سیٹ سے دبئی اور سنگاپور جیسی ڈیولپمنٹس کریٹ ہوتی ہیں, اور اس پورے ماسٹر پلان کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس یونیک سیلنگ فیچرز کی وجہ سے بلو ورلڈ میں آئے ہیں تو ہیو دا پیشنس ٹل دا ٹائم دا انٹائر پروجیکٹ از ایگزیکیوٹیڈ آل ٹوگیدر. کو ہم بلاک وائز ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں ڈیولپ کر رہے. اور ہوتا یہ ہے جی, لینڈ بائنگ میں آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ لینڈ بائنگ جس وقت آپ کرتے ہیں تو ابنڈنس میں آپ ایک لینڈ خریدنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ اپنا پروجیکٹ شروع کر لیتے ہیں. یہ فار آل دا ریئل اسٹیٹ اسٹوڈنٹس ہے جو کل کو کبھی اپنے اس زندگی میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بات ہے کہ جو زمین بیچ میں پاکٹس کی صورت میں بچ جاتی ہے وہ اتنی مہنگی ایک پروجیکٹ کو خریدنی پڑتی ہے. ایک بھائی بیچ گیا, ایک بھائی نے نہیں بیچی, 4 خاندان کے ممبر بیچ کے 2 اڑ گئے, تو وہ بعد میں پروجیکٹ کو اتنی مہنگی خریدنی پڑتی ہے کہ جس ریٹ پہ انیشلی وہ پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے اس میں وہ بارے میں ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ڈیلیور کر پائیں ایٹ دی اولڈ ریٹس. تو اس کا طریقہ کار پھر کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پروجیکٹ نے کہیں سستی زمین خریدی ہے, وہاں وہ ویلیوڈیشن کر کے مہنگی چیز بیچے گا تو پچھلی ڈیولپمنٹ اپنی کمپلیٹ کر پائے گا. یعنی اس نے کہیں پلس کرنا ہے, کہیں مائنس کرنا ہے, کہیں ویلیوڈیشن کرنی ہے. تو جو اسٹریٹجی اللہ پاک نے ہمیں یہاں اڈاپٹ کرنے کا موقع دیا کہ ہم آپ کو آپ کے بلاکس ڈیلیور کرتے جا رہے ہیں, اور اس میں ہم جہاں ہم نے مہنگی زمین خریدی ہے وہاں ہم مہنگے بلاکس بھی ساتھ کریٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ کا ہالی ووڈ بلاک ہے, مثلا اوورسیز میں ایک سیکٹر ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے, پھر آپ کا سپورٹس ویلی کے اندر جو شعیب اختر انکلیو ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا مہنگا رکھا ہے. تو اس پرائس ایڈیشن سے ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم وہ لینڈ کی کمپنسیشن بیئر کر سکیں جو ادروائز کسی ہاؤسنگ پروجیکٹ اور سوسائٹی کے لیے پاسبل نہیں ہوتی. روٹین کے ہاؤسنگ پروجیکٹس نہ یہ کیلکولیشنز کرتے ہیں, نہ یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں, اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ پاک نے آپ کے پروجیکٹ میں اور آپ کے پروجیکٹ سے ایسے افراد جوڑے ہیں جو یہ تمام کیلکولیشن صبح شام کرتے رہتے ہیں. چودھری ندیم اعجاز صاحب, نعیم اعجاز صاحب اسپیشلی اس پہ ورکنگ کرتے ہیں لینڈ پہ. انہوں نے مہنگی اور سستی زمینیں خرید کے ایسا مرکب بنایا ہے جو دبئی کے سائز کا شہر کریٹ کرنے کی بنیاد بن رہا ہے. الحمدللہ ہمیں انہیں اس کا بہت سارا کریڈٹ دینا چاہیے. اسی طرح بہت ساری کریٹو ٹیمز ہیں جو آپ کے پروجیکٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, جس میں ڈیولپمنٹ کے لوگ ہیں, جس میں کریٹو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, جس میں آرکیٹیکچرل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, جس میں ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ ونگ ہے, پھر آپریشنز کا ایک ونگ ہے جو آپ کے بیک اینڈ آپریشنز دیکھتا ہے, پھر آپ کے ہمارا کال سینٹر ہے جو آپ کو سروس پرووائڈ کرتا ہے, پھر آئی ٹی کے لوگ ہیں, پھر سی سی ٹی وی اور سیکورٹی کے لوگ ہیں. یعنی بے بہا قسم کی سروسز ایک پروجیکٹ کو ڈیلیور کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور وہ نارمل ہاؤسنگ پروجیکٹ یا نارمل مائنڈ سیٹ وہ اچیو ہی نہیں کر پاتا. لہٰذا اس بات کو سمجھیں کہ یہ صرف اور صرف ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ نہیں ہے, ایک پوری سائنس ہے جو ایک شہر کو آباد کرنے کے لیے ایک جگہ پہ کیپٹلائز کرنی پڑ رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ بلو ورلڈ سٹی ایک پروجیکٹ بن کے ابھرے گا. اور اس میں جو ہم لیٹسٹ کام کر رہے ہیں اس شہر کو آباد کرنے میں کہ ہم بڑے برانڈز کو ساتھ اپنے کولیبوریشن میں لے کے آ رہے ہیں, جس میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, کیپٹل اسمارٹ سٹی ہمارے ساتھ جوائنٹ وینچر میں آ رہا ہے, اور جو ڈیولپرز بڑے ہیں میں بار بار ان کے نام لیتا رہتا ہوں وہ آ رہے ہیں
اور ان کے آنے سے جو ویلیو ایڈیشن ہوگی سرٹن ایریاز آف دس سٹی، اس کا افیکٹ ساروں کو جائے گا. جب آپ کے علاقے میں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی آ کے 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 60-70 لاکھ کا کروڑ کروڑ روپے کا بیچے گی، اسلام آباد کے ریٹ سے ذرا کمپیئر کریں نا. 5 مرلے کا کوجے سے کوجا پلاٹ بھی اسلام آباد میں میری انفارمیشن کے مطابق کروڑ روپے سے کم نہیں ہے، یا 2 کروڑ روپے کی رینج میں چلا جاتا ہے. اور 10 مرلے پھر اسی حساب سے مہنگا ہے. کنال کی تو آپ بات ہی نہ کریں، اور 2 کنال تو بھول ہی جائیں. 2 کنال کی کوٹھیاں F7 میں 40-40 50-50 60-60 کروڑ روپے کی ہیں، اور جنہوں نے اچھے گھر بنائے وہ 1-1 ارب روپے میں بیچ رہے ہیں، اور وہ آپ سے کتنا دور ہے؟ جسٹ اے 45 منٹ ڈرائیو. اینڈ امیجن اف DHA کمز ان ٹو یور پروجیکٹ، اور DHA آ کے وہاں اپنا پروجیکٹ آباد کرتا ہے، اور اس کے ارد گرد بلو ورلڈ سٹی ورلڈز ٹالسٹ بلڈنگ ٹائپ کو اسٹرکچر لے آتا ہے. چلو ورلڈز ٹالسٹ نہ صحیح، ساؤتھ ایشیا کا سب سے اونچی بلڈنگ لے آتا ہے، جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت. ایک واٹر تھیم پارک جو پاکستان کی عوام نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں، جس میں دنیا کی تمام ہاٹ رائڈز اویلیبل ہوں گی، اور وہ آپ کے ملک میں ہو. جب برج العرب یہاں پہ بنا ہوا ہو، اور ایک 7 اسٹار ہوٹل بنا ہوا ہو، جب بلو مسجد استنبول جیسی مسجد یہاں پہ بنی ہوئی ہو، تو کیا تب بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ جی اس پروجیکٹ کی ویلیو ایڈیشن اس طرح کی ہو جائے گی کہ آپ کے جو 8-8 10-10 12-12 15-15 لاکھ والے پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، وہ الحمدللہ اپنی ویلیو ملٹی پلائی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، 4-4 5-5 7-7 گنا. تو الحمدللہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پیشنس دکھانے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے پروجیکٹ کا باقاعدہ آغاز 2018 میں کیا، اور 2022 تک 2018 کے بیچے ہوئے یونٹس، یعنی جو رجسٹر کیے گئے یونٹس، ان کی کاسٹ آف لینڈ بڑی مشکل سے 2022 میں پوری ہوتی ہے، اور اگر سب نے اپنے ٹائم پہ پیمنٹ دی ہوتی تو. اور آپ کو پتا ہے کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ میں 40-50% صرف آن ٹائم پیمنٹس ہوتی ہیں، باقی سب پیمنٹس لیٹ ہوتی ہیں، اور 4 سال والی پیمنٹ 6-6 7-7 سالوں میں جا کے ملتی ہیں. تو اسی حساب سے بھی پروجیکٹ نے اپنی اپنی ڈلیوری کو ری اسکیجول کرنا ہوتا ہے. بہرحال جن لوگوں نے اپنی پیمنٹس آن ٹائم کی، ان کو ہم آن ٹائم ڈلیوریز دے رہے ہیں، اور ان کو دے چکے ہیں ڈلیوریز. اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں ان کا کوئی 2 سال کا ٹائم پیریڈ ہوگا. تو یعنی ایک کسٹمر کو اپنا ڈلیوری ٹائم اراؤنڈ 6 ایئرس دیکھنا چاہیے. تو 2018 میں ہم لانچ ہوئے ہیں، اینڈ اٹ از 2022-2023 رائٹ ناؤ. تو 24 میں یا 25 میں جا کے ہماری ڈلیوریز ڈیو ہونی، اور ہم اس کے لیے بالکل پریپیئرڈ ہیں. تو ہیو پیشنس. الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور کچھ جگہوں پہ آپ نے کام خود جان بوجھ کے سلو کرنا ہوتا ہے. جہاں لینڈ بائنگ آپ نے ابھی کچھ پارٹس کی پورشنز کی رہتی ہو، وہ آپ ویٹ اینڈ سی کی اسٹریٹجی کے تحت، جس وقت اگلا سیلر جو ہے، آپ قبضہ چھین تو سکتے نہیں کسی سے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے ڈیولپرز کے بارے میں، اور سارے ڈیولپرز کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہم الحمدللہ رقبہ خرید کے پوزیشن لیتے ہیں، اور ہاں پھر وہ پوزیشن کسی نتھو خطو غیرے کو نہیں دیتے. تو الحمدللہ بلو ورلڈ کی تمام مینجمنٹ صبح شام صرف ایک ہی چیز پہ فوکس ہے کہ بلو ورلڈ سٹی کو اپنے تمام کاروباری شراکت داروں کے ساتھ مل کے دنیا کا مثالی شہر بنانا ہے، اس کو ایک ٹورسٹ سٹی بنانا ہے، پاکستان کی شناخت بنانا ہے، اور پاکستان میں جو اکنامک کرائسس ہے اس کے ریوائول کی بنیاد بنانا ہے. تو جزاک اللہ خیر جی. ہیو پیشنس آل آف یو. اینڈ باقی اچھے برے وقت آتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم نے بہت سارے پہلے کاٹے، اور بھی دیکھنے کو تیار ہیں. جہاں آپ بات کر رہے ہیں پورا کا پورا اکنامک سٹرکچر امپروو کرنے کی اور ایک شہر بسانے کی، تو ایک مثال ہے جی جو میں آج کل اپنے رفقا کو دیتا ہوتا ہوں، آپ کو بھی بتاتا ہوں، کہ دبئی کے شیخ اپنی ایک سٹوری ہے، شیخ محمد بن راشد، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد جو ہیں وہ میرے جو والد صاحب ہیں وہ مجھے بچپن میں اپنے استاد کے ساتھ صحرا میں بھیج دیتے ہوتے تھے. یہ تب کی بات ہے جب دبئی ڈیولپ ہونے سے پہلے کی بات ہے. تو جب شیخ راشد کے دور کی بات ہے، تو وہ انہیں صحرا میں بھیج دیتے تھے، اور ان کے استاد محترم جو ہیں وہ رات کو صحرا میں جس ٹینٹ میں ان کو ٹھہراتے تھے، ان کے بستر میں چھوٹے چھوٹے بچھو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ بچھو جو ہے ان کو ڈنگ مارتے تھے، اور صبح اٹھ کے وہ ان بچھوؤں کا جڑی بوٹیوں کے ساتھ علاج کرتے تھے. تو شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں کہ یہ بات مجھے تب جا کے سمجھ آئی کہ میرے ٹیچر ایسے کیوں کرتے ہیں. جس دن صحرا میں اکیلا تھا اور ایک بڑے بچھو نے مجھے ڈنگ مارا، تو ان چھوٹے بچھوؤں کے کاٹنے سے جو امیونٹی میرے جسم میں کریٹ ہوئی، اس نے مجھے اس بڑے بچھو کے ڈنگ سے بچا لیا. تو الحمدللہ بلو ورلڈ سٹی کو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچھو ڈنگ مار رہے ہیں نا جی، یہ آپ کی امیونٹی کریٹ کر رہے ہیں، آپ کی امیونٹی ڈیولپ کر رہے ہیں، بڑے بچھوؤں کے لیے تیار کر رہے ہیں. اور بڑے بچھو جو ہے وہ اس ملک میں جو اللہ کا دین نافذ کرنے کی سوچ اور اللہ کا دین نافذ کرنے کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں، وہ بڑے بچھو ہیں.
اور ہم سب نے مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں, اور اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہمارے ہاؤسنگ کے مسائل, ہمارے گھروں کے مسائل, ہمارے پانی بجلی گیس کے مسائل, یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اور اس وقت تک رکھتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں. اور مرنا حق ہے, موت حق ہے. ہم سب نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو جواب دہ ہونا ہے کہ جو استطاعت اس نے ہمیں دنیا میں عطا کی, وہ کیا ہم نے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہمارا اس میں کردار کیا تھا. تو ہم اپنے پروجیکٹ کے تھرو اور اپنے عمل کے تھرو اور اس لوگوں سے کیے ہوئے وعدوں کے تھرو اور اس سے کمائے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کے, یہ جو سوچ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں, اس کو پھیلانے کی خاطر اللہ کی قسم یہ کام کر رہے ہیں, اور کوئی ارادہ نہیں اور کوئی خواہش ہی نہیں. روزے اول سے ایک ہی خواہش اللہ پاک نے دل میں رکھی, اور وہ یہ ہے جو میں نے آپ سے بیان کی. اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں. اس لیے جگہ جگہ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ڈیولپر ہیں, ڈیولپر ہی رہیں, مذہب کے ٹھیکیدار نہ بنے. بھائی ہم مذہب کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, مسلمان تو ہیں نا. اور اللہ پاک نے جو ہر مسلمان کو ایک فریضہ عطا کیا ہے, اس فریضے کو نبھانا ہے کہ نہیں نبھانا. اگر آپ کو اپنی آخرت بھولی ہوئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ پاک نے یاد رکھنے کا موقع دیا ہوا ہے, اور یہ سوچ زندہ رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور اسے جواب دہ ہونا ہے. تو اس جواب دہ ہونے کے لیے یہ ساری کوشش کاوش جو اللہ پاک نے ہمیں کیپیبلٹیز عطا کی ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں کی خاک کے صدقے, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین قسم کا پروجیکٹ ڈیلیور کریں, بہترین قسم کی سوچ ڈیلیور کریں, اور بہترین قسم کا نظام اس شہر کے لیے بھی وضع کریں, اور اس شہر کو مثال بنا کے پھر اپنے ملک کے لیے بھی وضع کریں. جزاک اللہ خیر جی, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر. جزاک اللہ خیر. ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. جاتے وقت ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا تاکہ ہر آئندہ آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے. اس کے علاوہ ہمارے ویب سائٹ ہے www.sindika.com. یہ انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے, اس پہ آپ اپنی پوسٹیں وغیرہ لگا بھی سکتے ہیں اور بغیر کسی معاوضے کے. تو ضرور وزٹ کرنا, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا.